بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ غصے میں رہتے ہیں، ٹینشن کے اندر رہتے ہیں اور اکثر رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہو جانا ایک نارمل بات ہے، اور جس کے بارے میں اگرچہ تھوڑا سوچ بچار کرنے کی ضرورت تو ہے ہی کہ مجھے ٹینشن کیوں ہوئی، میں غصے میں کیوں آیا، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اس کی تعویلیں دینے کی ضرورت نہیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں جو مرضی کرتا رہے۔ غصے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو تالا لگا دیا۔ ٹینشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ہی آپ کو کوڑے مار رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ماریں گے، اور جب دوسروں کے بارے میں کو ماریں گے تو اس کا رد عمل بھی آئے گا۔ بہرحال یہ آج کے موضوع بحث نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ایک نارمل کنسیڈر ہونے والی بات ہے، ایک عام بات جو ہے، روٹین میٹر سمجھی جانے والی بات ہے کہ آپ کو کبھی کبھار جو ہے وہ کسی انسان پہ غصہ آ گیا یا آپ ٹینشن کا شکار ہو گئے۔ اور لیکن ایک بات یہ ہے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے، اور وہ یہ ہے، اکثر اوقات غصے کے اندر رہنا اور ٹینشن کے اندر رہنا اور لوگوں کے بارے میں ٹینس رہنا، یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ اور پہلی بات میں یہ آپ کو عرض کروں کہ یہ نارمل بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کو لائٹلی نہیں لینا۔ Do not take it lightly. Do not take it lightly. اس کو لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان غصے کے اندر اور ٹینشن کے اندر بالکل آپ کہہ لیں کہ انکنٹرولیبل ایکشن شروع کر دیتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک انسان بڑے پچھتاووں کا شکار بھی ہوتا ہے، اور ساری زندگی اس کی متاثر ہوتی ہے اور منفی انداز کے اندر متاثر ہوتی ہے، اور پھر یقیناً سم ٹائمز ایک انسان اس کے اثرات پھر ساری زندگی بھگتتا رہتا ہے۔ اور اس کو یوں بھی ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ ایک انسان جو ہے وہ بعد میں ڈرگز لینا شروع کر دے، اور ٹرینکولائزرز کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی آپ کو پرسکرائب کرتا ہے، اور آپ پھر اس کو ڈاکٹر کے ذریعے سے ہی آپ اس کو گھٹاتے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ڈرگز کی طرف بھی جا سکتا ہے، ڈرگز لینا شروع کر دیتا ہے، منشیات لینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بڑی ڈینجرس بات ہے۔ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ خاص سے سیریس ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے بارے میں ایک انسان کو بڑا محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ یا آپ کے پیاروں میں سے کوئی انسان جو ہے وہ اکثر اوقات ٹینشن کا شکار رہتا ہے، غصے کا شکار رہتا ہے، پژمردہ رہتا ہے، تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اور سچ پوچھیں تو یہ اتنی سیریس بات ہے کہ میں اگر کہوں کہ کان کھڑے ہونے کی بجائے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ پھر اس کے بارے میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے طور پہ بھی آپ جاننے کی کوشش کریں، اور آپ ان لوگوں سے رجوع کریں کہ جو اس کے بارے میں زیادہ نالج رکھتے ہیں، اور ان میں اور ہم میں جو اس کے بارے میں ڈگری ہولڈر ہیں، پریکٹیشنرز ہیں،
ان میں اور عام آدمی میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے اندر اور ایک عام آدمی کے اندر فرق ہے۔ اب ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ہاں اگر ہمیں کوئی پریشانی اور تکلیف ہو تو ہمیں جاتے ہوئے کہہ لیں کہ جھجک نہیں ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے لیک آف اویئرنیس جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لا علمی ہوں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کے ہاں گئے کہ جو اس کو علم نفسیات کو جو ہے وہ پریکٹیشنرز ہیں، کوالیفائڈ پریکٹیشنر، اگر ہم ان کے ہاں جاتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھی جانے لگے گی کہ میں شاید یا میرا وہ پیارا جو ہے، ہم ذہنی طور پہ ایب نارمل ہم ہو چکے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پھر ہمارے ساتھ کوئی سیریس گڑبڑ ہے، اور گویا کہ ایک کلنگ کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پہ لگ جائے گا اور ہم بدنام ہوں گے، اور ہمارے بارے میں لوگ گوسپ کریں گے، ہمارے بارے میں لوگ چہمگوئیاں کریں گے۔ لوگ چہمگوئیاں کرنے والے خود جاہل ہیں، اور جہلا کی جو ہیں کہہ لیں کہ جو چہمگوئیاں ہیں ان کا جو گوسپ ہے اس کے بارے میں آپ وری نہ کریں، اور اگر آپ وری کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر معاملات زیادہ سویئر ہو جائیں گے، زیادہ گڑبڑ ہو جائیں گے، اور اتنے کہ پھر بعد میں سنبھالے بھی شاید نہ جا سکیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اور جتنا جلدی ممکن ہو ایک انسان اس کی ریزنز تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور ان ریزنز کو ایڈریس کرنے کی، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر انداز میں اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے اور آپ کی بہت مددگار اور کہہ لیں کہ معاون ثابت ہو سکتا ہے، ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، ایک کوالیفائڈ جو پریکٹیشنر ہے، کہہ لیں کہ علم نفسیات کا، سائیکائٹری کا، کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے، تو وہ ان معاملات کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو اس کو رجوع کرنے کے اندر کبھی بھی آپ ہیسیٹیشن کا مظاہرہ نہیں کریں، اور چاہے پردے داری کے ساتھ، لیکن آپ لازم ان کو رجوع کریں۔ اور کچھ باتیں کہ جو ہمیں پہلے سے ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس انسان کی سوچ منفی ہو گئی ہے۔ ویسے تو ایک منفی مثبت ہمارے درمیان لگا رہتا ہے، لیکن اکثر انسان اگر اکثر اوقات آپ کسی کو غصے کے اندر پائیں اور اس کو ٹینشن زدہ وہ آپ کو نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کی سوچ اب زیادہ اوور ویلمنگلی نگیٹو ہو گئی ہے، بہت زیادہ اس کا رجحان وہ نگیٹیولی سوچتا ہے لوگوں کے بارے میں، اور اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ انسان فزیکلی بہت ویک ہو گیا ہو، خون کی کمی، انیمیا اس کو ہو گیا ہو، اور فزیکلی ویک ہونا جو ہے یہ بہت ہی کہہ لیں کہ وہ ہے پھر بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے، خون کی کمی کا ہونا، پراپر ایکسرسائز نہ کرنا، کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے ہمیں کیتھارسس ملتا ہے، اور ایکسرسائز کے بعد وہ ایکسرسائز کی کمی نہیں پوری اس سے ہوتی، ایکسرسائز پہلے ہے، بہت اچھی واک کر لیں، برسک واک کر لیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ بیڈ ریڈن لوگ بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر انٹرٹینمنٹ، دوستوں سے گپ شپ، اچھے لوگوں سے ملاقات، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، یہ بہت اعلیٰ بات ہے، بہت ضروری بات ہے، بہت مفید بات ہے۔ اور پھر اسپریچول پریکٹسز جو ہیں، اللہ کو رجوع کرنا، عبادات جو ہیں، یہ یقین کریں نماز انسان کو بہت ریلیو کرتی ہے اگر توجہ سے پڑھی جائے، اگر ذرا اہتمام کے ساتھ اور ذرا توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو نماز جو ہے وہ بہت اعلیٰ میڈیٹیشن ہے، اور اگر ذرا توجہ سے پڑھی جائے، اگر ذرا اہتمام سے پڑھی جائے تو نماز جو ہے وہ ایک انسان کو اسپریچولی کہہ لیں انرچ کرتی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا جو ہے۔ اور یہ میں نے آپ سے کچھ گزارشات کی ہیں، اور اپنے طور پہ ہمیں جن کا ویسے بھی اس طرح کی سچویشن کے کریٹ ہونے سے پہلے ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ وہ مرحلہ آئے ہی نہ، تاکہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہی نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ کریٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ہم کسی مخمصے کا شکار نہ ہوں کہ مجھے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ سے مجھے اس کو رجوع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔